أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم.
گزشتہ آیت میں مشرکین کو اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی تھی کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ پائے ان کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اپنے وقت کے نبیوں کو، ان کا انجام تمہیں معلوم ہے، اس لیے تم کسی دھوکے اور غرے میں مت رہنا، یہ ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی کہ آپ ان کو نصیحت کریں، تو دعوت دے دی گئی، دعوت توحید، اور اسی طرح سے آخرت کے عقیدے کو ماننے کی بھی دعوت دی گئی، لیکن نہیں مانتے تو تنبیہ کی گئی، اور آخر میں یہ نصیحت ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، تم غور کرو، اس غور کرنے میں چاہے اکیلے بیٹھ کر غور کر لو اور چاہے دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر مل کر بیٹھ کر غور کر لو، یہی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی تنہا بیٹھ کر کے سوچتا ہے تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، بعض دفعہ کسی دوسرے اپنے دوست سے، رشتے دار سے، قریب کے آدمی سے ڈسکشن کر کے اور بات کو سمجھ میں آتی ہے، بھائی تمہارا کیا خیال ہے، میرا کیا خیال ہے، اس طرح۔ تو چاہے تم اس طرح سے تنہا بیٹھ کر سوچو یا کسی کو ساتھ ملا لو اور اس کے ساتھ مل کر کے سوچو، کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں، یعنی میں جو نصیحت کر رہا ہے، اس کو کوئی جنون ہے، پاگل پن ہے کہ جو اس طرح کی باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہے؟ اور ما بصاحبکم کا لفظ یہاں بہت ہی عجیب آیا ہے۔ ما بصاحبکم کے اندر صحبت سے صاحب بنتا ہے، گویا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس کے بارے میں سوچنے کی دعوت دی جا رہی وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ ہے کہ جس کے شب و روز تمہارے ساتھ گزرے ہیں، تمہیں اس کی اور اس کو تمہاری صحبتیں نصیب ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزری ہے، تو اجنبی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ ایک شخص آیا ہے ابھی ہندوستان سے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن جس کے بارے میں سوچنے کو کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ جس کے دن اور رات تمہارے آنکھوں کے سامنے بچپن اور جوانی گزری ہے۔ ما بصاحبکم، اس لیے صاحبکم کو لفظ لائیں، فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو ہے اس کو جنون ہے، من جنہ، ان ہوا، اور من، یہ من جس کو ترجمہ تو سے اور فرام کے کرتے ہیں انگلش کے اعتبار سے، لیکن عربی گرامر میں یہ لفظ من کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ کبھی تو من جو ہے یہ فرام ہی کے معنی میں ہے، فنا جگہ سے فنا جگہ تک، سمجھ میں آیا؟ من ہونا کہ الہ ہونا مثلا، تب تو یہ فرام کے معنی ہے۔ بعض دفعہ من جو ہے یہ تفسیر کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بیان بتلانے کے واسطے یعنی کے معنی دینے کے، بعض دفعہ من جو ہے یہ عربی گرامر میں تبعیدیہ کہلاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ بعض، پورا نہیں بلکہ کچھ حصہ۔ من جنہ کے اندر من جو ہے یہ تیسری قسم ہے، یعنی من جنہ کے معنی یہ ہے کمپلیٹ جنون چھوڑ دیجئے، کچھ بھی جنون ہے کیا اس کو، یہ ہوا من جنہ کے معنی۔ ما بصاحبکم من جنہ، ذرا سوچو غور کرو کہ تمہارا یہ ساتھی جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کسی بھی طرح کا جنون ہے، تھوڑا یا زیادہ یا پورا؟ من جنہ، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سوچو گے تو اس کے سوا کیا بات تمہارے سامنے آ سکتی ہے کہ یہ تمہارا ساتھی جو ہے اس کی حقیقت کس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ تمہیں ڈرانے والا ہے تمہارے سامنے کے عذاب سخت سے، سخت عذاب جو تمہارے آگے کا ہے، بین یدی، جو بالکل سامنے ہے، تیار ہے، اس عذاب سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اور یہ میرا ڈرانا
کسی میرے فائدے کے واسطے نہیں کہ میں بڑی مصیبت جھیل رہا ہوں، صبح کو نہ صبح دیکھوں، نہ دوپہر دیکھوں، نہ رات دیکھوں، نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، اس لیے کہ میری جاب ہی یہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی مانے کہ نہ مانے مگر میرا جاب جو ہے وہ آج ہی کہتے رہنے کا ہے، ایسی بات تو نہیں۔ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، آپ ان سے یوں بھی کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے ایک دمڑی بھی مانگی ہو وہ تمہیں ہی مبارک، میں نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کسی چیز کا، تو یا یہ مانا ہے کہ بھئی میرا اجر تم سے روپیے پیسے کے فارم میں نہیں ہے، میری اجرت اس کے سوا اور کیا ہے کہ میں یہ تم سے کہتا ہوں بھائی میری بات مان لو، اس کے سوا میری کوئی اجرت نہیں۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو دوسری جگہ اس طرح کہا، قل ما اسألكم من اجر قل ما اسألكم علیہ من اجر قل ما اسألكم علیہ من اجر، کچھ یہ کہ ہدایت پا جاؤ تم میری بات مان لو، اس طرح کا لفظ ہے، تو یہ بھی معنی اس کے ہیں۔ اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تنخواہ پر کام کرنے سے آدمی بے اثر تو ہو ہی جاتا ہے، جائز تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اجرت لے کر کے واعظ کہنا، اجرت لے کر کے نماز پڑھانا، اجرت لے کر تعلیم قرآن دینا، اس کی اجازت دی ہے، مگر انہوں نے حکومت کی موافقت کی، یہ نہیں کہ وہ اس موافقت کے اندر حکومت وقت کی کوئی غیر مخلص تھے، یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کی ہوا ان کو نہیں لگی تھی، ایسا نہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ملتے ہیں کہ وہ بھی مخلص، وہ بھی متقی، وہ بھی پرہیزگار، لیکن حکومت وقت کے ساتھ ان کے کوئی کبھی بھی کوئی یوں سمجھیے کہ جوڑ نہیں لگایا انہوں نے کسی طرح کا بھی، چاہے وہ اچھا بادشاہ اور امیر المومنین ہوا ہو یا غلط، لیکن انہوں نے کبھی بھی تعلق قائم نہیں کیا حکومت وقت سے۔ دو طرح کے لوگ ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جنہوں نے حکومت وقت کے ساتھ موافقت کی ان کو تاریخ نے بھلا دیا، اور جنہوں نے حکومت وقت کے ساتھ اس درجے موافقت نہیں کی کہ ان کا کوئی احسان لیا ہو اور انہوں نے آزادی کے ساتھ غلط کو غلط کہا اور صحیح کو صحیح کہا، تاریخ نے انہی کے ناموں کو اور انہی کے کارناموں کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں وہ حضرات بھی ہیں کہ جو واقعتاً اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن ان کے اوپر حکومت وقت کا احسان ہے، کسی بھی وجہ سے ہوا، بھلا دیا ان کو تاریخ نے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے قضا پیش کی گئی کہ آپ قاضی بن جائیں، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بنتا۔ بھائی کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ میں اس کا اہل نہیں، کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ جھوٹ بولتا ہوں تو وہ قاضی کہاں سے ہو جاؤں گا؟ سمجھ میں آیا؟ غرض ہے کہ ان پر اصرار کیا گیا، یہاں تک کہ جیل میں ڈالا گیا، سب کچھ ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ساری سختیاں کی، ساری سختیاں گوارا کی، مگر یہ کہ اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ حکومت کا میں ملازم ہو جاؤں۔ اس ملازم ہونے کا جب میرے اوپر یوں کہ یہ کہ ان کے اپنے خیال کے اعتبار سے الزام لگ جائے گا تو میری بات کا وزن کم ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بن کے چمکے اور آج تک اسی شان کے ساتھ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کسی کام کی تنخواہ اور اجرت اگرچہ جائز ہے، لیکن جب اس شکل میں بات ہو جائے تو بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ شاید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے نبی سے کہلواتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں نبی کی روزی کوئی یہ نہیں کہ اسپیشلی آسمان سے سوراخ کر کے گرائی جا رہی ہے کہ تم کو اجرت کی اس بات سے ضرورت نہیں کہ ہم نے دروازہ الگ سے کھول دیا تمہارے واسطے کھانے کا، لو برابر تم کو گلتا رہے گا، تم کو پہنچتا رہے گا، نہیں۔ یہ ہوا ہے کہ نبی کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کے کپڑے لوگوں کے پاس ہدیے میں آ رہے ہیں۔ یہ تو ہوا، اس کو گوارا کیا گیا، ہدیے کی اجازت ہے، بلکہ کہا گیا کہ تحابو، ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی۔ ہدیے کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، لیکن اجرت کا معاملہ نبی کو اس سے الگ رکھا گیا، کیونکہ اجرت کا ایک خاص قسم کا دباؤ ہوتا ہے۔ جو اجرت دینے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس کی کیا مجال کہ میرے سامنے اون بھی کر لے، اور اجرت لینے والا بھی یہ سوچتا ہے سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائے تو میری اجرتی بند ہو جائے گی۔
اس واسطے بات جو ہے بے اثر ہو جاتی ہے. اس سے یہ نقطہ تو سامنے آتا ہے کہ اجرت جو ہے وہ جائز ہونے کے باوجود اس کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے. فرمایا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جو کچھ تم سے کبھی اجرت کا سوال کیا ہو وہ تمہارے پاس رہنے دو. تو فهو لکم ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت اور میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ایسا اجر دینے والا ہے کہ جتنا میں کام کرتا ہوں اور جتنا ہر آدمی کام کرتا ہے اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب سپروائزر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کتنا ہوا، صاحب کتنی محنت کی ہے. نہیں، یہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے گواہ ہیں اور باخبر ہیں. تو جتنی میں محنت کرتا ہوں، جتنا میں کام کرتا ہوں ان کے علم ہے. میری محنت کا پورا اجر ان کے یہاں ملے گا. مجھے کوئی اس بات کا خطرہ نہیں کہ میری محنت زیادہ ہو جائے گی، اجر کم رہ جائے گا. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کی مار دے گا. یہ میں یوں کہیے کہ مختلف تفسیروں میں جو اس کے معنی آتے ہیں اس سے وہ حاصل یہ نکلتا ہے جو میں نے ترجمہ کیا. ورنہ قذف یقذف کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے. ظاہر ہے کہ وہی ترجمہ یہاں نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کی مار دیں گے باطل کو، یا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کو غلبہ عطا فرمائیں گے. مفسرین نے یہ دونوں جو ترجمے کیے ہیں ان سے یہ دو الفاظ سامنے آتے ہیں ان ترجمے کی ترجمانی کرنے والے، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو غالب کر کے رہے گا. علام الغیوب کب غالب کرے گا یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم اس کے پاس ہے. اور حاصل یہ ہوا کہ جس کو میں یوں کہوں ان لفظوں میں کہ تم اگر نہیں مانتے نہ مانو، اس میں تمہارا نقصان ہوگا، اسلام کا نقصان ہونے والا نہیں. کیوں؟ اسلام حق ہے اور حق غالب ہو کر رہے گا، چاہے تمہارے ہوتے جیتے جی ہاں غالب آئے یا تمہارے مرے بعد آئے، تمہارے ذریعے سے ہو یا کسی اور قوم کے ذریعے سے ہو، حق تو غالب ہوگا. لیکن اب تم خود سوچ لو کہ یہ سعادت تم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے ذریعے سے حق کا غلبہ ہو، یا تم اس طرح سے کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہو اور یہ سعادت کسی اور کے نصیب میں چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ تمہارے فیصلے کی چیز. تو یہ ہے وہ اس کو ایک مختصر لفظ میں اس طرح فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں، ہم لوگ جب کسی سے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ صاحب فلاں کام کیجئے، میں اکثر اس بارے میں کہا کرتا ہوں، خاص طور پر جب ڈونیشن کا مسئلہ آتا ہے صاحب فنڈ ریز کرنے کا، تو ہم نے جو بزرگوں سے ایک بات سیکھی اسی کے مطابق میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں مطالبہ کرنے کی. اللہ کو اگر یہ کام کرنا ہے یہ کام تو ہو جائے گا، تم دو یا نہ دو، تم ایک دمڑی بھی خرچ نہ کرو، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کام چلے. مثلا مسلم کمیونٹی سینٹر ہے، لوگ ہاتھ کھینچ لیں پیسہ نہ دیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ سینٹر چلے، یہ تو چلے گا، کوئی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے. لیکن ہم کو جو سوچنا وہ یہ سوچنا ہے کہ اس سینٹر کے چلانا جو ایک نیکی ہے، ایک ثواب کا کام ہے، ایک دین کی خدمت ہے، یہ سعادت ہم حاصل کریں یا نہ کریں. سینٹر اگر چلنا منظور ہے اللہ کے نزدیک وہ چلے گا، لیکن ان سینٹر کے چلانے والوں میں، اس کے خدمت گاروں میں، اس کے مددگاروں میں ہم اپنا نام شامل کریں کہ نہ کریں. مسئلہ تو یہ ہے. بھائی یوسف کو جب بیچا جا رہا تھا خریدنے والے نے تو خرید لیا تھا، لیکن وہ بڑھیا کیوں جا رہی تھی؟ جانتی تھی کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن پھر کیوں گئی؟ اس لیے گئی خریدارانے یوسف میں میرا نام تو آ جائے، معلوم ہے کہ یہ بھی بڑی چیز ہے. تو اس لیے یہ ایک وہ نقطہ ہے کہ جس کو ذہن میں رکھا جائے، اسی کو قرآن کہتا ہے حق تو غالب ہوگا، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ پسندیدہ مذہب ہے اللہ کا. اس وقت کے جو مسلمان ہیں یہ ہاتھ کھینچ لیں اسلام کی خدمت سے، اسلام تو رہے گا، اس کو مٹا نہیں سکتے زمین سے. امریکہ سے مٹ جائے گا، برطانیہ میں ابھر آئے گا، برطانیہ سے ابھرے گا، رشیا میں دبے گا، وہاں ابھر آئے گا. یہ قیامت تک زندہ رہنا ہے. لیکن اب یہ ہمارے فیصلہ کرنے کی بات ہے کہ اس کے خدمت گاروں میں ہم اپنے کو شامل کریں یا اس کے ان خدمت گاروں میں کہ جو ایکٹیو ہیں، یا ان خدمت گاروں میں نام لیواؤں میں جو غافل ہیں.
یہ ہمارے سوچنے کی بات. علام الغیوب، اللہ جو ہیں غیبوں کے جاننے والے ہیں، لہذا اسی کو پتا ہے کہ کب غلبہ ہوگا یہ اسلام کا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. آگے اس آیت سے یوں بھی بتلا دیا کہ علام الغیوب جو کہا تھا کہ غیب کی بات ہے اور مجھے معلوم نہیں کب غالب ہوگا لیکن غالب ہوگا، تو پھر یوں سمجھ کے بیٹھ جا اجی پتہ نہیں 2 صدی لگے گی، 3 صدی لگے گی، 4 صدیاں لگیں گی. آیت آگے لائی جا رہی جس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ بس قریب ہی ہے، غلبہ دروازے پر ہے معاملہ. قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے بس حق آ ہی گیا ہے. وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور جہاں تک باطل کا تعلق ہے اب اس کی طاقت اتنی بھی باقی نہیں رہی کہ وہ کسی چیز کو ایجاد کر سکے یا ایجاد کی ہوئی کسی چیز کو، کسی فتنے کو، کسی شرارت کو لوٹا کر لے آئے. سمجھ میں آیا؟ اب باطل میں اس کی طاقت نہیں رہی. وما يبدئ الباطل، الباطل سے مراد یہ تو حق کے مقابلے کا باطل ہے، یا الباطل سے مراد شیطانی طاقتیں ہیں اور ابلیس کی قوتیں ہیں، وہ مراد ہیں. تو معلوم ہوا کہ حق اب آ چکا ہے، بس دروازے پر پہنچ چکا ہے، اور اب باطل کی طاقت جو ہے وہ یوں کہیے کہ ختم ہو گئی ہے، اب اس کی کوئی طاقت. اسی لیے بعض مفسرین، آپ کسی کے پاس اردو کا ترجمہ ہوگا کوئی سا بھی، تو اس میں لکھا ہوا ہوگا، کسی نے ترجمہ کیا ہے مجھے جہاں تک دیکھنا یاد ہے کبھی، کہ اب باطل نہ اٹھانے کا نہ رکھنے کا کسی کا، یہ ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے. یہ محاورے کا ترجمہ ہے کہ معلوم ہوا کہ باطل کا زور ختم ہو چکا، حق آ چکا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جس وقت آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ اس وقت یہی آیت تلاوت کر رہے تھے، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہ اب حق آ چکا ہے، اب باطل کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب نہ رکھنے کا رہا نہ اٹھانے کا رہا. تو فرمایا کہ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ حق کا غلبہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، بس آ ہی پہنچا ہے وہ غلبہ. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. آپ یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ وہ جو کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، تو ٹھیک ہے اجر نہیں چاہتے، کوئی اور فائدہ چاہتے ہوں گے تو اس کے بھی یہاں نفی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میرا گمراہ ہونا میرے ہی خلاف ہے، مجھے ہی اس کا نقصان ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ میں جو دعوت توحید تم کو دیتا ہوں، آخرت کی باتیں تمہارے سامنے کرتا ہوں، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو میری باتیں غلط یا میری باتیں صحیح. اگر غلط ہے اس کا نقصان مجھے ہی پہنچنا ہے، اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کیا نام ہے، وہی ربانی چونکہ میری تائید کر رہی ہے، اس واسطے وہ بات صحیح ہے. وہ میرے اپنی طرف سے صحیح نہیں بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے، اس واسطے وہ صحیح ہے. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. آپ کہہ دیجئے اگر میں بے راہ ہو چکا ہوں تو بلا شبہ میرا بے راہ ہونا میرے ہی خلاف ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں راہیاب ہوں تو اس وجہ سے کہ میرے رب کی میری طرف وحی کی گئی ہے، اس وجہ سے مجھے صحیح راستہ مل گیا. تو معلوم ہوا کہ راہ حق کا تعلق اگرچہ انسان کی صحیح عقل اور فکر سے متعلق ہے، سمجھ میں آیا، مگر اس کے باوجود انسان کو راہ حق نہیں مل سکتی محض اپنے عقل کے استعمال سے، جب تک کہ علم نبوت جس کا سورس وحی ربانی ہے وہ اس کی رہنمائی نہ کرنے والی ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ عقیدہ توحید کا مسئلہ اگرچہ عقل سے متعلق ہے، عقل پر زور دیجئے تو توحید کا عقیدہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور توحید جو ہے وہ بنیاد ہے ساری ہدایتوں کی. مگر اس کے باوجود راہ حق کو پانے کے واسطے یا ہدایت حاصل ہو جانے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ علم نبوت جو ہے وہ رہنمائی کرنے والی ہو. اور علم نبوت وہ ہے کہ جس کا سورس ہے، جس کا گویا یوں کہیے کہ جس کا زور جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی ہے. اس لیے فرمایا کہ فَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں راہیاب ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے کہ میرے رب کی میری طرف وحی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور وہ سننے والا اور قریب ہے، تو دور نہیں ہے. ایک تو سننے والا بھی ہے اور قریب سے مشاہدہ بھی اس کا ہے، اس واسطے جو کچھ مجھ پر اور تم پر گزر رہی ہے اس سے بے خبر نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. آگے خطاب تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر سنانا سب کو ہے. فرمایا
کاش آپ دیکھیں جب ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، یعنی وہ واقعات اور وہ حالات آئیں گے کہ جب عقلیں جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گی، انہیں مطلب قیامت برپا ہوگی جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، فلا فوتا، اس وقت جو ہے کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا، جان بچانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو پکڑنے کے واسطے کہیں دور سے سفر کر کے نہیں آنا پڑے گا، قریب اسے پکڑ لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا ہے، اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجرم ہے تو کہاں بھاگنا پڑے گا؟ وہیں ہاتھ بڑھائیے پکڑ لیجئے۔ تو یہ بتلانا یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے اتنی دور ہیں کہ صاحب یہ بھاگیں گے اور اللہ میاں کے کارندہ ان کے پیچھے بھاگیں گے، ہاتھ آئے نہیں آئے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اللہ کی پکڑ سے بالکل قریب ہیں، اس واسطے یوں پکڑنے میں ان کو ذرا دیر نہ لگے گی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت یوں کہیں گے اب مان گئے اللہ ایک ہے، مان گئے کہ قیامت ہے، اس وقت کہیں گے آمنا بھی۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اجی اس وقت کہاں سے ہاتھ آ جائے گی؟ کیا تناوش کہتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو لینا، یہ ہے تناوش۔ ناشا ینوشو، اس کے معنی آتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو، وہ چیز دور ہے بالکل ہاتھ کے قریب نہیں، ہاتھ بڑھا کر اس کو اٹھانا، اس کو کہتے ہیں تناوش۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب یہ دور کی چیز کہاں ہاتھ آنے والی ہے؟ کیا مطلب دور کی چیز؟ یہ ایمان، یہ عمل کی جو زندگی تھی وہ دنیا میں گزر چکی ہے، اب وہ دنیا دور چلی گئی، اب تم آخرت میں پہنچ گئے ہو، اب وہ دور گئی ہوئی چیز کہاں سے ہاتھ آ جائے گی؟ یعنی کیا مطلب؟ ایمان جہاں معتبر تھا، جہاں عمل کا اعتبار ہو سکتا تھا، وہ بات بہت دور گئی، اب اس وقت یوں کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا، وہ وقت دور چلا گیا۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں سے وہ دور کی چیز ہاتھ آئے؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ یہ اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور جس غیب پر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، جس کا مطالبہ ان سے تھا، اس غیب کے تعلق سے تو یہ دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ یقذفون بالغیب، یعنی عجیب باتیں گھڑ کے لانا۔ یقذفو، وہی قذف یقذفو، جس کے معنی پھینکنے کے ہیں، تو کوئی بات پیش نہیں کرتے بلکہ ایسے جان بچانے کو دور پھینکنا باتوں کو، وہ مراد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایمان اس لیے معتبر ہے کہ غیب ہے، آخرت میں اس واسطے معتبر نہیں ہوگا ایمان کا لانا کہ غیب نہیں رہا، ہر چیز تو مشاہدے میں آ گئی، اس واسطے کہا گیا کہ وہ وقت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، اب تمہارے ہاتھ آنے والا نہیں۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاءہم من قبل، فرمایا ان کے اور اس چیز کے کہ جس کی یہ خواہش کریں گے ان کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی چیز حائل کر دی جائے گی۔ کیا حائل کر دی جائے گی؟ مراد یہ ہے کہ یہ خواہش کریں گے اس بات کی، خداوندہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، ہماری توبہ، ہم آئندہ نہ کفر کریں گے نہ شرک کریں گے بلکہ نیکی کریں گے، اطاعت کریں گے، اس خواہش کا اظہار ہوگا۔ فرمایا کہ وحیل بینہم، ان کے اس خواہش کے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وقت اب آنے والا نہیں، اب نہیں آ سکتا، تو ان کو وہ حائل کر دینا، وہ رکاوٹ سامنے لا دینا، اس سے یوں کہیے کلیتاً مایوسی طاری کر دینا، ورنہ اگر یوں ہی کہتے رہیے نہیں جا سکتے، تم دنیا میں نہیں جا سکتے، امید پھر بھی ہے شاید کل کوئی یہ نہ کہنے والا ہاں کہہ دے، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ وحیل بینہم کے معنی یہ ہیں وہ رکاوٹ سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے۔ مثلا آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کو چھوڑو، ہم کو باہر جانے دو، باہر جانے دو، اب میں کہوں نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا کہنے والا یہ کہہ دوں اچھا بھائی چلے جاؤ، لیکن اگر میں ان سارے دروازوں کو بند کرا کر کے اور اس پہ تالے ڈلوا دوں اور میں کہتا ہوں نہیں جانے دوں گا، اب آپ مایوس ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بھائی جو شخص یوں کہہ رہا کہ نہیں جانے دوں گا، اس نے دروازے بھی بند کرا دیے، تالے بھی ان پر لگوا دیے، واقعی اب نہیں جا سکتا۔ ٹھیک وہی صورت ہے وحیل بینہم، کہ ان کے سامنے وہ چیز حائل کر دی جائے گی جس کو دیکھ کر اب ان کو یہ مایوسی ہو جائے گی، ہم دنیا میں نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے کہ ہمارا ایمان اس قابل ہو کہ اس کو قبول کیا جا سکے۔ کما فعل باشیاءہم من قبل، اور اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں
کی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ان لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہی کے قبیل کے لوگ. یہ شیعہ کی جمع ہے اشیاء. شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ایک بات کے اندر کوئی دوسرے کی پیروی کرتا ہو، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیعیت. تو اشیاء اس کی جمع ہے. جو ان سے پہلے انہی کے طریقے پر لوگ گزر چکے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ ان کی خواہش یہ رہی کہ موت نہ آئے، ان کی خواہش یہ رہی کہ عذاب نہ آئے، لیکن کیا ہوا؟ عذاب آ کر رہا، ان کی خواہش نہیں پوری ہوئی. ٹھیک اسی طرح